يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیزوں، اس دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے آج تک جو پیدا ہوئے اور اس دنیا سے گئے، جو اس دنیا میں موجود ہیں اور آئندہ جو لوگ پیدا ہوں گے، جب تک اس دنیا میں باقی رہیں گے، کوئی ایک انسان ان لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دنیا کا ذرا سا بھی ٹینشن نہیں ہے، تھوڑا سا بھی غم نہیں اور تھوڑا سا بھی دکھ نہیں. آج تک ایسا انسان دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملا اور قیامت تک بھی نہیں ملے گا جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میری زندگی ٹینشن فری ہے. چاہے وقت کا کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، خرب پتی ہو، اتنا دولت والا ہو کہ جب تک یہ دنیا رہے گی اس سے بڑا دولت والا کوئی دنیا میں نہ ہو، پیدا ہی نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دنیا کا سب سے زیادہ ٹینشن فری انسان ہوں. مجھے کوئی ٹینشن نہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کو آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہی ہے، ہر حال میں دوچار ہونا ہے. اور جو جتنا زیادہ دولت والا ہے وہ اتنا زیادہ پریشان، اتنا زیادہ ٹینشن میں، اتنا زیادہ مصیبتوں میں. 8 حال ایسے ہیں جو اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو پیش آتے ہیں، اس سے کسی کو مفر نہیں، کوئی بچا ہوا نہیں. زندگی اور موت ہر انسان کے ساتھ لگی. زندگی ہے تو جیتا ہے، زندہ ہے، اور زندگی نہیں ہے تو موت ہے، اس دنیا سے چلا ہے. ہر انسان کو زندگی اور موت کا سامنا کرنا. آسانی اور پریشانی ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کبھی آسانی ہے تو کبھی پریشانی ہے، کبھی پریشانی ہے تو کبھی آسانی ہے. خوشی اور غم ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور دکھ، تکلیف، بیماری اور صحت ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی. یہ وہ 8 پوائنٹ ہیں جس سے ہر انسان کو اپنی زندگی میں رہتے ہوئے دوچار ہونا ہے. کبھی نہ کبھی ایک نہ ایک حصہ اس کی زندگی کے ساتھ ٹکرا رہا ہوگا. صحت مند ہے تو بیماری نہیں ہے، بیماری ہے تو صحت مند نہیں، خوشی ہے تو غم نہیں ہے، غم ہے تو خوشی نہیں. کوئی نہ کوئی ایک چیز اس کے ساتھ کیا ہوگی؟ لگی رہی ہوگی. غرض دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی حال میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے دماغ پہ کچھ لوڑ ہے، کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ تکلیفیں ہیں، کچھ مصیبتیں ہیں. ان سے اس کو کیا ہونا پڑتا ہے؟ دوچار ہونا پڑتا ہے. یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے. اب بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان پر کچھ حالات بہت زیادہ خراب آ جاتے ہیں تو انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے،
اور یہ مایوسی کا حادثہ انسان پر اس قدر وار کرتا ہے کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ حالات کبھی انسان پر انفرادی آتے ہیں اور کبھی اجتماعی آتے ہیں۔ انفرادی حالات یہ ہیں کہ انسان کا روزگار نہیں چل رہا ہے، کوئی کام دھندہ اس کے پاس میں نہیں ہے، زندگی کے حالات انفرادی طور پر جو ہونا چاہیے، بیوی بچوں کا رویہ اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے، گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے، یا بعض مرتبہ بیمار اس قدر ہے کہ دوا کام نہیں کر رہی ہے، یا علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا اور کوئی ایسی انفرادی تکلیف اس کو ہے، غم ہے، رنج ہے کہ کوئی اس کا عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی قریبی اس کا اس دنیا سے چلا گیا، جس کی موت کا غم اس کو ہے۔ تو یہ ہیں انفرادی حالات جن سے انسان دوچار ہوتا رہتا ہے، اور بھی کچھ بھی ہو سکتے ہیں، میں نے سمجھانے کے لیے موٹے موٹے آپ کو بتایا۔ اور بعض مرتبہ ہوتے ہیں اجتماعی حالات، تمام لوگ ان حالات کا شکار ہیں، جیسے ہمارے ملک کے حالات فی الحال ہمارے اور آپ کے سامنے، خصوصاً ہماری کمیونٹی کے لیے جو حالات ہیں، آئے دن ہمارے لیے سازشیں، پلاننگیں اور دوسرے نمبر کا شہری بنانے کی کوششیں ہمارے لیے روا دوا ہیں۔ یہ اجتماعی حالات ہیں۔ ہمارے مساجد ٹارگٹ پر ہیں، مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہیں، ہماری عبادت گاہیں، ہمارے اوقاف، ہمارے قبرستان اور ہماری اسلامی شناخت سب داؤ پر ہے، سب نشانے پر ہے۔ تو یہ ہیں اجتماعی حالات۔ تو انسان پر چاہے انفرادی حالات آئیں یا اجتماعی حالات آئیں، اب ان حالات سے نمٹنے کے لیے انسان کے پاس کیا ہے؟ کوئی گائیڈ لائن ایسی ہو جس سے انسان ان حالات سے نمٹے۔ اگر اس کو ان حالات سے نمٹنے کے لیے کوئی گائیڈ لائن نہیں دی جائے گی تو وہ انسان ان حالات سے متاثر ہو کر کے ایسا مایوس ہوگا اور ایسا ڈپریشن کے اندر جائے گا کہ آگے کی جتنی اس کی جو توانائیاں اور طاقتیں اس کے بدن میں اور اس کی زندگی میں تھیں، وہ تمام کی تمام اس ڈپریشن کے حوالے ہو جائیں گی اور اس مایوسی کے نظر ہو جائیں گی، اور وہ انسان اپنی سوچنے سمجھنے کی اور قابلیت اور لیاقت اور جو کچھ اس کے پاس صلاحیتی، ان صلاحیتوں سے کیا ہو جائے گا؟ وہ محروم ہو جائے گا اور اس کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ تو اس انسان کو ان حالات سے نمٹنے کے لیے اور اس کے اس مستقبل کو بچانے کے لیے کوئی تدبیر، کوئی طریقہ، کوئی اصول، کوئی ضابطہ ایسا ہو جس ضابطے کی روشنی میں انسان ان حالات کا کیا کرے؟ مقابلہ کرے، ان حالات سے نپٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ خدا کی قسم، دنیا میں کوئی گائیڈ لائن، کوئی ضابطہ، کوئی اصول اور کوئی لیڈر اور کوئی قائد ایسا موجود نہیں ہے جو حالات سے نمٹنے کے لیے انسانوں کو کیا کر سکے؟ گائیڈ کر سکے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کی کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید نے اصول بتایا، ضابطہ بتایا کہ تم دنیا میں ہو تو حالات تمہارے اوپر آئیں گے، ان حالات سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا، اور ان حالات سے نمٹنے کے لیے اور اپنے مستقبل کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے جو اصول ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ان اصول کی روشنی میں صبر کرنا پڑے گا، حالات بہتر ہو۔ زمانہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اس دنیا میں بہت اتار چڑھاؤ آیا۔ قرآن کریم کے اندر واقعات، قصے اور نمونے بھرے ہوئے ہیں کہ کیسے کیسے حالات اس دنیا کے اوپر آئے، کیسے کیسے لوگ اس دنیا کے اندر آئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا عبرت کا نشان بنایا، اور کیسے لوگوں پر حالات آئے اور حالات کے بعد میں ان کی زندگیوں کو اللہ رب العزت نے تبدیل فرمایا۔ خطبے کے اندر میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، سورہ بقرہ کی، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم۔ بظاہر اس آیت کا تعلق جہاد سے ہے، جو کہ ایک اہم فریضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، ایک اہم عبادت ہے، لیکن اس آیت کے بعد جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کا تعلق انسانوں کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس حال میں انسان رہیں گے ان تمام حالات کے ساتھ اس بات کا تعلق ہے، صرف جہاد کے تعلق سے نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اس آیت کا بظاہر تعلق انسان کی ازدواجی زندگی کے ساتھ ہے۔ ہر شادی شدہ انسان کا تعلق اس کی ازدواجی زندگی، اگر بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ اور شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ ہے۔ خصوصاً شوہروں کو خطاب ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کریں، اچھی زندگی بسر کریں۔ لیکن بعد میں جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے، اس اصول کا تعلق انسان کی تمام زندگی کے ساتھ ہے کہ تمام زندگی میں اس پہلو کو انسان کیا کرے؟ مد نظر رکھے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ پہلی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، اگرچہ تمہیں جہاد کرنا کیا ہے؟ ناپسند ہے، تمہیں گرا گزرتا ہے، مشکل۔ جہاد کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا، اپنا گھر، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنی جائیداد، اپنا کاروبار چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں جانا، اور جانے کے بعد میں اگر اللہ کی مرضی ہو تو شہید ہو جانا، واپس گھر بھی نہ لوٹنا، آسان کام نہیں۔ ہر انسان اس عمل کے لیے تیار ہو جائے بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ تمہیں جہاد کے اندر جانا، جہاد کرنا ناپسند لگتا ہے، گرا گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے کیا ہو؟ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ جہاد میں جانا تمہیں گرا گزر رہا ہے، مشکل گزر رہا ہے، تمہیں اپنے جان مال کا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو یہ تمہارا اپنا نظریہ ہو۔ بھئی انسان کی اپنی فیلڈ کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، جس فیلڈ میں انسان کام کر رہا ہوتا ہے اس فیلڈ پر اس کی نظر ہوتی ہے، اس کا نفع اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کسی ایک کام پر اتنا فوکس کر رہا ہوتا ہے، اتنا فوکس کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس سے مجھے کیا ملے گا؟ نفع ملے گا، یہ اس کا ظاہری نظریہ ہے۔ لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار اس میں تو مجھے لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ بعض مرتبہ انسان کسی چیز سے اگنور کر رہا ہوتا ہے، درگزر کر رہا ہوتا ہے، نظر انداز کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے مطلب کی چیز نہیں ہے، یہ میرے کام کی چیز نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا اس کام کو، اس میں تو اتنے لوگوں کو نقصان ہوا ہے، اتنے لوگوں کو نقصان ہوا ہے، مجھے نہیں کرنا۔ ہو سکتا بعض مرتبہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چیز لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، پھر انسان سوچتا ہے کہ یار مجھے یہ کام کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس اصول اور اس ضابطے کو بتایا کہ تم اپنے ظاہری نظریے سے بعض مرتبہ کچھ چیزوں میں برا سمجھ رہے ہوتے ہو، اس میں نقصان کے پہلو نکال رہے ہوتے ہو، اس میں اپنے لیے خسارہ اور نقصان سمجھ رہے ہوتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس میں تمہارے لیے سراسر خیر ہی خیر ہوتی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ تم کسی چیز میں اپنے لیے نفع ہی نفع سمجھ رہے ہوتے ہو، بھلائی بھلا سمجھ رہے ہوتے ہو، حقیقت میں وہ تمہارے لیے نفع نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں تمہارے لیے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ بے شمار واقعات ایسے ہمارے سامنے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے، اس کام کو ہم سمجھ رہے ہیں ارے یار اتنے سارے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں، بڑا پیارا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے، لوگ اس کے اندر انٹرسٹ لے رہے ہیں، دلچسپی لے رہے ہیں، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو مالی ترقی اس سے مل رہی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو جائیں؟ جڑ جائیں، ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام لوگ کیا تھے؟ فراڈی تھے، دھوکے باز تھے۔ کتنے لوگ ایسی مثالیں ہمارے سامنے، لوگوں نے بیسیاں جمع کی، لوگوں نے پیسہ جمع کیا، لوگوں سے اکٹھا کیا کہ آپ اتنا پیسہ ہمیں دے دو، ہم آپ کو پروفٹ کر کے دیں گے، اتنا پیسہ کر کے دیں گے، اتنا کما کے دیں گے، اتنے % آپ کا پروفٹ رہے گا۔ وہ لوگ غائب ہو گئے، پیسہ کھا کے چلے۔ سمجھدار لوگوں نے اس کے اندر پیسہ نہیں لگایا، انہوں نے عقل مندی سے کام لیا کہ بھئی اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ میں رکھا۔ بعد میں ان کو یہ تسلی دینے کا موقع ملا کہ یار اچھا ہوا ہم نے کیا کرا؟ پیسہ نہیں لگایا، ورنہ ہمارا بھی پیسہ کیا ہو جاتا؟ ڈوب جاتا۔ اچھا میں ایک بات آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، جو 420 لوگ ہوتے ہیں
لوگوں کو نقصان پہنچانے والے، لوگوں کی دولتوں کو لوٹنے والے، وہ شروع میں آپ کو پروفٹ دیں گے، آپ کو اعتماد میں لانے کے لیے، آپ کو بھروسے میں لانے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے، یقین دلانے کے لیے، اعتماد میں لانے کے لیے وہ آپ کو پروفٹ دیں گے 2 4 5 بار، تاکہ آپ دوسری ٹیم کھڑا کر سکو اور دوسرے لوگوں کے سامنے یہ کہہ سکو کہ نہیں بھائی یہ لوگ کیا ہیں، صحیح ہے، اور بعد میں وہ غائب ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کہاں ڈھونڈو گے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے حق میں وہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ کسی چیز کو ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چیز ہمارے حق میں کیا ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کو تمام باتوں کا علم ہے، تمہیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے، تمہارے لیے کیا بہتر نہیں۔ ایک اور آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وعاشروهن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلی زندگی بسر کرو، ان پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ان کو پریشان نہ کرو، ان کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، ان کو اس طرح سے نقصان نہ پہنچاؤ کہ جس کی وجہ سے اس نقصان کی تلافی وہ اپنی زندگی میں کبھی نہ کر سکے۔ آگے کیا فرمانا اللہ تعالیٰ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کچھ باتیں ناگوار لگتی ہیں، تھوڑی بہت ہو سکتی ہیں، 1 2 عادتیں، ہر ایک کے اندر 100% کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، اگر ان عورتوں کی تمہیں کچھ باتیں ناگوار لگیں، کچھ عادتیں بیکار لگیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، امید ہے کہ تم ان کی بعض باتوں کو ناپسند کرتے ہو جو تمہیں اچھی نہیں لگتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیا کر دے گا، خیر کثیر پیدا کر دے گا۔ خیر کا لفظ نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خیر کثیر، یعنی کہ ان 2 4 کمیوں اور خامیوں کو تم نے اگر برداشت کر لیا جو تمہیں پسند نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان عورتوں کے ذریعے خیر کثیر سے نواز دے، تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ بعض مرتبہ انسان گھبرا جاتا ہے، یار یہ عورت میرے مزاج کے موافق نہیں ہے، یہ عورت میرے نیچر کے موافق نہیں ہے، اس عورت سے میرا مزاج نہیں ملتا ہے، عادتیں نہیں ملتی ہیں، کام نہیں ملتا ہے، انسان گھبرا جاتا ہے۔ اب انسان نے بظاہر اس کی چند باتوں کو برا سمجھتے ہوئے اس کو اپنی زندگی سے الگ کر دیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس عورت کے اندر کتنی خیر چھپی ہوئی تھی، خدا کی قسم، اور وہ ڈھیر ساری خیروں سے کیا ہو گیا، محروم ہو گیا۔ ہاں کوئی غیر اخلاقی حرکت ہو جاتی ہے، کوئی سر سے اوپر پانی چڑھ جائے، جو چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہیں، کوئی غلط اور بےہودہ حرکتیں اس سے سرزد ہوں اور وہ اپنی عادتوں سے باز نہ آ رہی ہو، تو پھر قرآن اور شریعت اور دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایسی بےہودہ اور بے غیرت عورت کو آپ اپنے عقد میں رکھیں، اپنے نکاح میں رکھیں، وہ الگ بات ہے۔ چھوٹی موٹی جو روزمرہ کی لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، آپ سے رنجشیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرم ہو جانا ہے، میں ان باتوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ تو فرمایا اگر وہ چند باتیں جو تمہیں ناپسند ہیں ان کو تم برداشت کر لیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس کے اندر سے کیا کرے گا، خیر کثیر سے تمہیں نوازے گا، جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بعض مرتبہ عورت سیدھی سادی ہے، تھوڑی سی بینڈے پن اس کے اندر ہے، اپنی آسان سی بھاشا میں اور زبان میں اپن کر لیں، لوگ اس کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ اس کی باتوں کو دل پہ نہیں لیتے، اس کی باتوں کو ہلکا لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ایسی اولاد اور ایسی جو ہے نا بچے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر نام روشن کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کس کے بچے ہیں، عقل مند بچے، مائنڈیڈ، دماغدار، پڑھے لکھے، ہوشیار، تہذیب یافتہ، مثالیں قائم کرتے ہیں لوگ کہ یار دیکھو فلاں صاحب اپنی بیوی کو نہیں رکھ رہے تھے، آج دیکھو ان کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی اولادیں دی، دنیا کے اندر وہ اولادیں کیا کر رہی ہیں، نام روشن کر رہی ہیں۔ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نیک اور ایسی برگزیدہ اور مخصوص بندیاں بیویوں کی شکل میں گھروں کے اندر آ جاتی ہیں، خدا کی قسم دولتوں کی رہل پہل اور چہل پہل ہو جاتی ہے۔ یار جب سے یہ ہمارے گھر میں آئی ہے اللہ تعالیٰ نے خزانے کھول دیے دولت، تجربہ کیا ہوگا آپ لوگوں نے، بعض مرتبہ ایسی خاندانی اور ایسی نیک برگزیدہ اور ایسی سادی عورتیں آ جاتی ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دولت کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں، دولت میں جو ہے نا بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے، بہت سارے مسائل ایسے انسان کے حل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی زندگی میں حالات آتے ہیں،
اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں۔ برے حالات میں ہمیں ان آیتوں سے موٹیویٹ ہونا ہے کہ یہ جو برے حالات آ رہے ہیں بظاہر ہمیں برے لگ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برے حالات میں ہمارے لیے بہتر حالات چھپا رکھے ہیں۔ کانٹوں سے پھول کھلتے ہیں، انسان یہ دیکھ کر کے کہ بھئی اس درخت پر کانٹے نکل رہے ہیں، میں ان کانٹوں کو کاٹ دوں، ختم کر دوں، تو بتاؤ پھول کھلیں گے؟ ختم نہیں کھلیں گے۔ کانٹوں سے پھول کھلتے ہیں۔ شہد کی مکھی کتنی خطرناک ہوتی ہے، کوئی انسان شہد کی مکھی کے پاس جانا پسند نہیں کرتا، لیکن اس شہد کی مکھی سے جہاد کر کے، اس سے سنگھرش کر کے، اس سے جھگڑ کر کے انسان جب اس کے چھتے تک پہنچ جاتا ہے تو کتنا لذیذ، میٹھا اور پیارا اور شفا یاب انسان کو شہد نصیب ہوتا ہے۔ پریشانی کے بعد ان مع العسر یسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہر پریشانی کے بعد کیا ہے؟ آسانی۔ پریشانیوں کے بعد آسانی آٹومیٹکلی آتی ہے۔ بھئی ہمیں تکلیف ہو، بخار ہو، خطرناک، پورا بدن ہمارا ٹوٹا جا رہا ہو، زبردست ہمارے سر میں درد، ہاتھ پیروں میں درد، یہ پریشانی ہے۔ لیکن اس پریشانی کے لیے ہم نے علاج کر لیا، دوا کر لی، انجیکشن لگا لیا، باٹل لگا لی، گولی کھا لی، اس کے بعد کیسی راحت اور کیسا آرام ملتا ہے، کیسا ٹھنڈا پسینہ آتا ہے، انسان کا پورا بدن فری ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا گلا، اس کی باڈی، اس کی آواز اتنی میٹھی ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں بالکل کیا ہو گیا، ایک دم فری۔ تو ہر مصیبت کے بعد کیا ہے؟ آسانی۔ انسان دن بھر ہارا تھاکا محنت مزدوری کر کے، بیلداری کر کے آتا ہے گھر، تھکا ہوا، ہارا ہوا، ہاتھ پیر ٹوٹ رہے ہیں، بدن بالکل تھکا ہوا ہے، کھانا کھایا، بستر پر لیٹا، لیٹنے کے بعد ایسی آرام کی نیند، اور صبح اٹھا تو ایسا لگتا ہے میں نے کل کوئی کام کیا ہی نہیں تھا، بالکل ایک دم فریش، فری۔ تو ہر پریشانی اور مصیبت کے بعد کیا آتی ہے؟ آسانی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کے بعد آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اور ان خراب حالات کے بعد حالات بہتر فرماتے ہیں۔ یہ حالات جن سے ہم مایوس ہو رہے ہیں، جن سے ہم گھبرا رہے ہیں، جن سے ہم اکتا رہے ہیں، جن حالات کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں، ہمیں ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موٹیویٹ کر دیا، ہم تو بہت نصیب والے ہیں، ایمان والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام ہمیں دے دیا ہے جس میں ہر بات کے لیے ہمیں گائیڈ کیا گیا ہے، ہمیں بتا دیا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ تم جن چیزوں کو ناپسند کر رہے ہو، جن حالات سے تم گھبرا رہے ہو، جو حالات تمہیں برے لگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہو، یہ حالات تمہیں سدھارنے کے لیے آئے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور جن حالات کو تم پسند کر رہے ہو، جن چیزوں کو تم اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہو، یہ چیزیں بظاہر تمہارے لیے اچھی نہیں ہیں، تمہیں لگ رہی ہیں دکھنے کے اندر، لیکن ان کا نتیجہ برا ہونے والا ہے۔ اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قرآن کے بے شمار واقعات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ بظاہر حالات کیا تھے، ان حالات کو دیکھنے سے کیا لگ رہا تھا، لیکن ان حالات کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی آسانیاں پیدا فرمائی، اور کیسے ان حالات کو ختم فرمایا، اور اس کے بعد کا نتیجہ کیا نکلا۔ بظاہر دیکھنے والوں کو وہ حالات برے لگ رہے تھے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ حالات کتنے بہتر ہوئے اس کا ہم غور کر سکتے ہیں۔ فرعون کے زمانے میں کسی کاہن نے، پنڈت نے، کنڈلی نکالنے والے نے اس پنڈت فرعون کو یہ بتا دیا کہ تمہاری اس قوم میں ہے نا، بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت چھینے گا۔ ٹینشن ہو گئی اس کو، میری حکومت، فرعون کی حکومت چھینے گا، پھر کہنا کہ جتنے بھی بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہوتے ہیں ان سب کو قتل کرو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ بچوں کو اس نے قتل کروانا شروع کر دیا۔ جب یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا تو کسی رائے دینے والے نے اس کو رائے دی کہ بھیا اگر تم ایسے بچوں کو قتل کرتے رہو گے تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا، نوکر چاکر کہاں سے لائیں گے، کام دھندے کون کرے گا، سارے جو بچے ختم ہی ہو جائیں گے۔ اس نے پلان بنایا کہ 1 سال جو بچے پیدا ہوں گے ان کو زندہ رکھا جائے گا، دوسرے سال جو بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا، تاکہ اس بہانے بچے بھی قتل ہوتے رہیں، میرا خطرہ بھی ٹلتا رہے، اور ہمارے نوکر چاکر بھی تیار ہوتے رہیں۔ اتفاق کی بات کہ جس سال بچوں کو قتل ہونا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کا بچنا ممکن تھا؟ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے بچہ بعد میں پیدا ہوتا، پہلے سے خبر ہو جاتی کہ وہاں فلاں جگہ پر امید بنی ہوئی، وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی خبر، اور بچے کے پیدا ہوتے ہی بچے کو قتل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تم اپنے اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے اندر ڈالو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو دریا کے اندر ڈالنے کیسے ممکن ہے؟ لگتا ہے بظاہر کہ بھائی دریا میں ڈالیں گے پتہ نہیں کہاں بچہ جائے گا، پانی میں ڈوب جائے گا، بہہ جائے گا، نقصان ہو جائے گا، کتنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کام کو انجام دیا۔ اتفاق کی بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا میں ڈالنے کے بعد کس کے ہاتھ لگے؟ فرعون، جس کے ڈر سے، جس کے قتل کے ڈر سے دریا کے اندر ڈالا گیا تھا، اسی کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ۔ بچنے کے کوئی چانس ہے، کوئی امید ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام۔ دنیا بظاہر یہ سمجھ رہی تھی کہ اب موسیٰ علیہ السلام بچنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کو کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دودھ فرعون کے محل میں پہنچ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ سے دودھ پلوایا، کسی اور عورت کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ وحی کی کہ وہ ان کو جا کر کے دودھ پلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد میں آپ بنی اسرائیل کے کیسے کام آئے، بنی اسرائیل کو کیسے آپ نے نجات کروایا، اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے غرق کیا، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ بظاہر ہمیں حالات ایسے لگ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچنے والے نہیں ہیں، جو ہمیں پسند نہیں آ رہے تھے، برے لگ رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برے حالات سے بہتر حالات پیدا فرمایا، اور بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات کا ذریعہ بنایا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اندھیرے کنویں میں، بچنے کے کوئی چانس تھے، کوئی امید تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے فراق میں اتنے روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی غائب ہو گئی، ختم ہو گئی، غم کے اندر، بیٹے کے غم میں، بھائیوں نے دشمنی میں، نفرت میں، عداوت میں کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نظام بنایا کہ کنویں سے قافلے والوں نے ڈول ڈالا، اس ڈول کے ذریعے ان کو باہر نکالا، باہر نکال کے ان کو بیچا گیا۔ دیکھو آزمائش ہے، دیکھو آپ، ان کو بیچا گیا، بیچنے کے بعد خریدا گیا، خریدنے کے بعد میں جو ہے ان کے اوپر مصر کے بادشاہ کی بیوی نے الزام لگایا، زلیخا نے تہمت لگائی، آپ کو جیل ہوئی، جیل کے بعد آپ رہا ہوئے، رہا ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، نبوت کے بعد میں آپ کو بادشاہ بنایا گیا۔ بظاہر کنویں میں ڈالنے والے حالات ایسے حالات تھے جو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ برے حالات ہیں، ان برے حالات میں سے اللہ تعالیٰ نے کیسے حالات بنائے کہ وہ بھائی، جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ محتاج اور ضرورت مند بن کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے کہ ہمارے وہاں قحط سالی پڑ گئی ہے، کھانے کا غلہ نہیں، آپ غلہ دے دو، اور آپ کو بادشاہ بنایا۔ بادشاہ کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملوایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برے حالات میں سے بہتر حالات بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہاں کسی چیز کی کوئی کمی اور کوئی ٹوٹا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال میں رکھ دیا بس اس حال میں جیتے رہو، اڑتے رہو، گھٹتے رہو، مرتے رہو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی فکر ہے۔ اگر آج حالات خراب ہیں تو آئندہ حالات بہتر ہونے والے ہیں، اور اگر آج حالات اچھے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے سے تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہے آئندہ چل کے ہمارے حالات کیا ہو جائیں؟ خراب ہو جائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ پہلے ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، بہت شہید شوہر تھے، اب ڈپریشن میں، ٹینشن میں آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس مصیبت کے وقت یہ دعا کہا کرو جو اللہ تعالیٰ نے کہنے کا حکم دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو چیز مجھ سے چھین لی گئی ہے یا جو چیز مجھ سے چلی گئی ہے اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما دے۔ حضرت ام سلمہ نے جب یہ دعا پڑھی تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ام سلمہ، ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے؟ میری تو ساری دنیا لٹ گئی، میرا تو سہاگ لٹ گیا اپنی زبان میں، ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ دعا پڑھی تو آپ کو یہ خیال آیا۔ اس دعا کا نتیجہ اور اثر یہ نکلا کہ چند دنوں کے بعد جب آپ کی عدت گزر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا۔ اس وقت تو حضرت ام سلمہ کو یاد آیا کہ بھائی میں نے یہ جو دعا پڑھی تھی کہ اللہ جو چیز میری محبوب چیز آپ نے مجھ سے لے لی ہے اس سے بہتر مجھے عطا فرما دیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر مجھے عطا فرما کے مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما دی۔ اللہ کے رسول سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو جب کبھی کوئی مصیبت اور پریشانی اور حالات ہمیں گھیر رہے ہوں
اور پریشانی ہمارے درمیان آ رہی ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ جو نقصان مجھے ہوا ہے، جو خسارہ مجھے ہوا ہے، جو تکلیف مجھے پہنچی ہے، جو رنج مجھے پہنچا ہے، اس رنج کو دور کر کے، اس تکلیف کو دور کر کے اس سے بہتر مجھے کیا کر دیجیے، عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کیا کر دیتے ہیں، اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، حالات چاہے ہمارے اوپر انفرادی آئیں، انفرادی کا مطلب ہر ایک پر الگ الگ، یا اجتماعی آئیں، اجتماعی کا مطلب پوری قوم، ملت، پورے ملک پر ایک ساتھ پورے حالات آ جائیں، ان برے حالات میں ہمیں مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان حالات میں ہمیں موٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ ان برے حالات سے اللہ تعالیٰ اچھے حالات پیدا کریں گے، ان برے حالات سے اللہ تعالیٰ نکال کر کے ہمیں اچھے حالات میں داخل فرمائیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دی ہے اور تسلی دی ہے قرآن کریم کے اندر، جو آیتیں میں نے خطبے کے اندر پڑھی، کتب علیکم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ اور سورہ نساء کی آیت وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ یہ دونوں آیتیں پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ تمہیں برے حالات سے مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حوصلے اور ہمت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی اور ان حالات سے نمٹنے کی صلاحیت تمہارے اندر ہونا ضروری ہے، جس کے لیے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جب اللہ پر ایمان ہوگا، توکل ہوگا، تو یہ حالات دھیرے دھیرے تمہارے خود بخود دور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور یہ برے حالات اچھے حالات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔